مطالبہ یہ ہے کہ کمشنر صاحب کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے. ان کا 8 دن کس سے رابطہ تھا؟ 8 دن یہ کس کو ملتے رہے؟ 8 دن کس کے ساتھ رابطے میں رہے؟ ان کی فون کالز کس کس کو جاتی رہیں؟ ان کے تمام اکاؤنٹس کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے. تمام جو ان کی 8 دن کی کارروائی ہے اس پورے دنوں کی تحقیقات ہونی چاہیے اور انویسٹیگیٹ کر کے پبلک ہونی چاہیے. دیکھیں، آپ الزام لگا دیں چیف جسٹس پہ، آپ الزام لگا دیں، کنفیوژن پھیلا دیں، ڈسکریڈٹ کر دیں ملک کے جمہوری نظام کو، اور آپ الزام لگا کے اسکاٹ فری ہو جائیں اور پورا ہیجان کریٹ کر دیں. اس کی بھی سزا ہونی چاہیے. اب جو الزام لگائے اور ثبوت نہ دے، کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے. یہ ملک جہاں ملک کی عوام کے پاس آج روٹی کے لیے، بجلی کے لیے، گیس کے لیے، ہم کن کاموں میں ملک عوام کو دھکیل رہے ہیں، ہم کس صورتحال کو پیدا کر رہے ہیں اس ملک کے لیے، یہ آج ہم سب کے اوپر ذمہ داری ہے. یہ ایک گروہ ہے جس نے پاگل بنایا ہوا ہے. روز ایک تماشا، روز ایک مداری کھڑے ہو جاتے ہیں، الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں. سیاسی مخالفین پر الزام لگاؤ، چکی میں ڈالو، موت کی چکی میں ڈالو، ہیروئنوں کا الزام لگاؤ، ہیروئن کے ڈبے نکالو، پھر پتہ نہیں سزائے موت کی چکیوں میں ڈال دو، 2 سال، 1.5 سال، 3 سال جیلوں میں پھینک دو، اداروں پہ الزام لگا دو. تم سے تمہارا حساب مانگے تو ریاست کے اوپر چڑھ دوڑو، شہداء کے مجسمے گرا دو، ان کو ٹھڈے مارو زمینوں پر پھینک کے، اسکول جلاؤ، ہسپتال جلاؤ، ملک کو لاک ڈاؤن کرو. یہ پورا گروہ ہے جو فورن فنڈنگ، میں نے کل بھی کہا تھا، یہ فورن فنڈنگ آپ کو سامنے آپ کے نظر آ رہی ہے کہ یہ ملک کے اندر کبھی کسی قسم کا کوئی استحکام لانا ہی نہیں چاہتے. یہ بدماشی سے، گنڈا گردی سے، جھوٹ بول کر، بیانیہ بنا کر ہر چیز کو ڈسکریڈٹ کر دو، اور پھر ہم سے توقع کیا کی جاتی ہے؟ اس سے بڑا جھوٹ بولو، اس سے بڑا جھوٹ بول کر اس کا مقابلہ کرو. یہ ایک منحص القوم ہماری حقیقت بن چکی ہے. جو خاموش ہو جائے اس کی میڈیا مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے. جو میچورٹی سے بات کرے، وہ جی ڈر گئے، تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے، جھوٹ کیوں نہیں بولیا، وڈا جھوٹ کیوں نہیں بولیا. مطلب میں نے کل بھی کہا تھا، آپ کو کسی قسم کا اعتراض ہے، امریکہ کیوں جاتے ہو یار؟ کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر الیکشن کمیشن جاؤ. آپ کو پاس کوئی، اگر آپ کے پاس فارم 45 ہے جس میں آپ کو پرابلم ہے، کوئی جال سازی نظر آتی ہے، تو اس کو عدالت میں لے کر جاؤ. اس کو کس قسم کا یہ ہے کہ میریٹ میں بیٹھ کر آپ انفولڈ کر رہے ہیں دھاندلی کو. وہ بڑی اچھی پریس کانفرنس تھی جی، انہوں نے پروجیکٹر لگایا ہوا تھا، انہوں نے اسکرین شاٹ لگائی ہوئی تھیں، وہ بڑے بڑے وہ گرافکس دکھا رہے تھے. آپ لوگ کیوں نہیں دکھاتے؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی، بطور ترجمان ایک پارٹی کے سمجھ نہیں آتی کہ کیا، کس طرح اس فتنے کا، اور جتنا بڑا فتنہ اتنی بڑی شاباش. اور کرایا بھی اس لیے جاتا ہے کہ ہم بھی وہی کام کریں، افراتفری پھیلے، ملک میں انارکی پھیلے، ملک میں فساد ہو. بھئی تمہارے پاس اگر کوئی ثبوت ہے کمشنر صاحب، تم چیف جسٹس پر الزام لگا رہے ہو، تم الیکشن کمشنر پر الزام لگا رہے ہو، تم الیکشن کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہو، یار کوئی کاغذ تو دو، کوئی ثبوت تو دو، کوئی ایویڈنس تو دو. پریس کانفرنس میں میری خودکشی کا صبح دل کر رہا تھا، میں نے ترک کر دی، میرا ضمیر جاگ گیا، میں پولیس کے حوالے کرتا ہوں. بھئی پولیس کے حوالے، تمہارے اگر سامنے کوئی دھاندلی ہو رہی تھی تو اس وقت ان لوگوں کو پولیس کے حوالے کرنا تھا. اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی 8 دن کے بعد. کوئی ثبوت پولیس کے حوالے کرو. چلو میڈیا پہ پریس ٹاک کر رہے ہو، کوئی ثبوت دو میڈیا کو کہ یار یہ فارم 45 ہے، مجھے کہا تھا کہ 50,000 کی لیڈ لگا دو، یہ بیلٹ پیپر ہے، یہ ٹھپے لگائے ہوئے ہیں. وہ کچھ نہیں ہے. الزام لگایا، اسکرینوں پہ آیا، میڈیا پہ اپنا بیان. وہ ایک امریکہ کی، ایک پتہ نہیں دنیا کے کس جگہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل اسی وقت ایکٹیو ہوتے ہیں جب اس قسم کا کوئی نہ کوئی کیریکٹر اٹھ کے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. کیا چاہتے ہیں ہم؟ کیا چاہتے ہیں؟
ثبوت دینا نہیں, جواب دینا نہیں, الزام لگانے. تو میں تو سب سے پہلے یہ تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہوں کہ یہ بات چھوڑ, ایک ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے اس شخص کو. اگر اس وقت پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان پہ جو حملہ کیا تھا نا اس گروہ نے 2013 میں, جب 14 میں جب چائنا کا صدر آ رہا تھا, اس وقت اس فتنے کو ختم کرنا چاہیے تھا, اس کا سر قلم کرنا چاہیے تھا ان فتنوں کا. یہ وہی فتنہ ہے جس نے وہ ریڈیو پاکستان پر تب حملہ کیا تھا, ڈی چوک پہ قبریں کھودی تھی, گندے کپڑے سپریم کورٹ کو بند کیا تھا, پوری پارلیمان کو بند کیا تھا. یہ وہی فتنہ ہے, یہ وہی فتنہ ہے. اسی فتنے نے پھر آر ٹی ایس بٹھایا, مینڈیٹ چوری کیا, ملک کو معاشی طور پر مفلوج کیا, معاشرتی طور پر مفلوج کیا, سیاسی طور پر مفلوج کیا. یہ وہی فتنہ ہے جس نے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے کہ میں ملک کو ڈیفالٹ کر کے گیا ہوں, اس ملک کو نہیں تم نے مدد دینی. یہ وہی فتنہ ہے جس نے دوبارہ ملک کے اندر دہشت گردی واپس لے کر آئے. یہ وہی فتنہ ہے جس نے دوبارہ سے 9 مئی والے واقعات کیے, لوٹ لوٹ کے کھسوٹ کے ملک کو چلے گئے. 9 مئی میں ریاست پر تل چڑھ دوڑے. اسی فتنے نے ریڈیو پاکستان پشاور پر حملہ کیا, یادگاروں پر حملہ کیا, شودا کے جی ایچ کیو پر حملہ کیا. ان کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہو رہی, ان کی بکواس ختم ہی نہیں ہو رہی. مطلب کہ کدھر ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں ملک سے؟ آپ آ کے بتا دیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں ملک کو کرنا. مطلب ہم لوگ, پلیز I respect and I request everyone کہ ہم لوگوں کو سب کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. ملک ایک اتنے کرٹیکل جنکچر سے گزر رہا ہے, اتنی کرٹیکل کیفیت سے گزر رہا ہے کہ یہ سب کا نقصان ہو جائے گا اگر کوئی بڑا نقصان ہو گیا تو. پلیز ہولڈ یور ہارسز, پلیز خدا کا واسطہ ہے ایک ذمہ داری کا ثبوت دیں. آپ نے الزام لگایا ہے, آپ ثبوت دیں. آپ کورٹ آف لاء میں جائیں, آپ چیف جسٹس جس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اس کی عدالت میں جائیں, وہاں اور ججز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ الیکشن کمیشن میں جائیں, چیف الیکشن کمشنر کے علاوہ اور چیف الیکشن کمشنر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں, لاہور ہائی کورٹ میں جائیں, سندھ ہائی کورٹ میں جائیں. یار آپ امریکہ جا رہے ہیں. جس وقت میں ہم لوگوں کو ملک کے عوام کی مہنگائی کی بات کرنی چاہیے کہ کس طرح ختم کرنی ہے, اس ملک کو کس طرح ان معاشی بحرانوں سے نکالنا ہے جو یہ فتنہ حوالے کر کے گئے ہیں, ہم روز کس چکر میں اس جھوٹے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. میں آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتی ہوں, میں میڈیا سے بھی درخواست کرتی ہوں, ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتی ہوں, خدارا اس ملک کے بارے میں سوچیں. میں آج بھی کہتی ہوں, کسی کو کوئی اعتراض ہے, کسی حلقے کے اوپر اعتراض ہے, کسی بھی رزلٹ کے اوپر اعتراض ہے, کسی ایک فارم 45 کے اوپر اعتراض ہے, آپ اس کو لے کے جائیں, الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں. الیکشن کمیشن نہیں سنتا, اس کو ہائی کورٹ کے سامنے رکھیں. ہائی کورٹ نہیں سنتی, اس کو سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں. بھئی کہیں تو رکھیں اپنے ثبوت کو. پتہ نہیں وہ کیا کہتے تھے, وہ جو صاحب تھے ان کے, کتنا پیسہ باہر سے لائے گا, 200 ارب ڈالر لائے گا, وہ آئے گی, وہ منہ پہ ماریں گے. منہ پہ مارتے مارتے ملک کو کہاں پہنچا دیا یار. ڈالر تو ایک بھی واپس نہیں آیا. اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں, کمشنر صاحب جو آج بہت پورا دن ایک تماشا رہا ملک کے